ہمارے استاد ہیں ایران میں، انہوں نے مباہلہ کیا، لیکن فرماتے ہیں مباہلے سے پہلے ہم نے علمی بحث کی. یہی مولا علی کی شان اور خلافت پر، ان مباحث پہ، سیدہ زہرا پہ، تمام تر چیزوں پہ تمام تر ہم نے قرآن سے دلیل دی ہے. دینے کے بعد کیونکہ وجود میں تعصب تھا، وہ دو لڑکے تھے، انہوں نے اس کو مانا نہیں. انہوں نے پھر بھی کہا مان جاؤ، مباہلے میں جاؤ گے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی جب حق اس کے سامنے آ جائے اور حق کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد بھی حق کا منکر ہو جائے، اب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے سامنے بیان کر دیا بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، پھر بھی نہیں مان رہا، اب آپ کو اجازت ہے. ربیت فرماتے جاؤ اس سے مباہلہ کرو، عذاب کس پر ہوگا؟ اس پر ہوگا. کہ ہم مباہلہ ہم نے کیا، مباہلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم پر تو کوئی عذاب نہیں ہوا. کہ دونوں چلے گئے گھر، اور گھر میں ایران میں سردی تھی. اچانک وہ جو جوان مباہلہ کر کے گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہیٹر جل رہا تھا، اس پہ گر گیا اور اس کے بدن کو آگ لگ گئی. اور جب اس کی بیوی اس کو بچانے آئی تو اس نے وہ ایک چادر لی اور چادر اس کے اوپر ڈالی، اور وہ چادر بھی پلاسٹک مٹیریل کی تھی، اور اس کو زیادہ آگ لگ گئی. کہ اس کے بعد اس کو چھپا کر دبئی لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ انہوں نے مباہلہ کیا تھا اور اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. وہاں پر ڈاکٹرز نے پاؤں کی کھال اتاری تاکہ اوپر لگائیں اور پتہ نہ چلے. اس کھال سے، اوپر والی کھال سے وہ میچ نہیں ہوئی. کہتے ہیں مولانا اس کی بیوی فون کر کے رو رہی تھی کہ آپ میرے شوہر کو بخش دیں. اس زمانے میں بھی جو واقعاً مباہلہ کرے اور حق کو دیکھ کر اس حق کو تسلیم نہ کرے، اس پر اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ عذاب نازل ہوتا ہے. یہ عذاب، یہ لعنت تو ہے کہ خدا جھوٹوں، کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اہل بیت حق پر ہیں لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولے. جانتے ہیں کہ یزید باطل پر ہے، جانتے ہیں کہ یہ بدبخت شرابی تھا، فاسد تھا، لیکن چند پیسے اور کوڑیوں کے لیے یہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں. یہ اللہ سے تجارت نہیں کر رہے، یہ آل سعود سے اور آل بنو امیہ سے تجارت کر رہے ہیں. لیکن مقام فخر ہے، شیعوں نے اگر تجارت کی ہے تو پروردگار عالم سے یا اہل بیت علیہ السلام سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.